حضرت حسین کی 4 سالہ بیٹی حضرت بی بی سکینہ پیاس سے نڈھال تھیں۔ انہوں نے اپنے چاچا حضرت عباس سے پانی کا تقاضا کیا۔ حالات اور نسبت کا اندازہ کریں کہ کون سی ہستی کس ہستی سے کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے، یعنی شہزادی سکینہ اپنے چچا عباس سے پانی کا سوال کر رہی ہیں۔ وہ چاچا جس کو آسمان سے تارے لانے کا کہا جائے تو ستارے خود اس کے قدموں میں آنے کو شہادت سمجھیں۔ اس سے مانگا بھی تو کیا، پانی مانگا۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل فیکٹ بک 66 کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد خلافت کے مسئلے پر حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے اور بات بڑھتے بڑھتے جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ لیکن حضرت امام حسن جو کہ ایک صلح جو اور بردبار شخص تھے، وہ کچھ شرائط کے ساتھ خلافت سے دستبردار ہو گئے اور حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ امیر معاویہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کریں گے، بلکہ یہ فیصلہ ان کے بعد مسلمان مشاورت سے کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ جو کہ 20 سال خلیفہ رہے اور اپنے حسن انتظام اور جنگی صلاحیتوں کے باعث بہترین دور گزارا اور اسلامی مملکت کی سرحدوں میں اضافہ کیا، ان کے دور میں اسلامی ریاست میں ہر طرف خوشحالی کا دور دورہ تھا۔ اپنے آخری دنوں میں حضرت امیر معاویہ نے اپنے کچھ ناعاقبت اندیش مشیروں کے مشورے سے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا اور اپنی زندگی میں ہی ان کے لیے بیعت بھی لے لی۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو جانشین تو مقرر کر دیا، لیکن ساتھ ہی اس کو کئی مرتبہ نصیحت کی کہ اگر تمہارا سامنا حسین سے ہو یا کوئی معاملہ پیش آئے تو نرمی اور درگزر سے کام لینا، اور اس کے سامنے حضرت امام حسین کی فضیلت بھی بیان کی۔ سن 61 ہجری بمطابق 680 عیسوی میں حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید نے اپنی بیعت کا سلسلہ شروع کر دیا، لیکن چونکہ یزید کا ذاتی کردار انتہائی متنازع تھا اور وہ خلیفہ بننے کا اہل نہ تھا، سیر و شکار، شباب و شراب اور اس کے پسندیدہ مشاغل تھے، اس لیے حضرت امام حسین، عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر نے بیعت سے انکار کر دیا۔ مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ نے بیعت کے لیے حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو طلب کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر تو رات کو ہی مدینہ چھوڑ کر نکل گئے اور حضرت امام حسین نے بیعت کے لیے کل تک کی مہلت طلب کی۔ ولید جو کہ حضرت حسین سے تصادم نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے یہ بات قبول کر لی۔ حضرت حسین نے بھی رات کو مدینہ چھوڑ دیا اور اپنے خاندان کے افراد بشمول خواتین اور بچوں کے مکہ چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی مکہ چلے گئے تھے۔ حضرت حسین نے 4 ماہ مکہ میں قیام کیا۔ اس دوران ان کو عراق سے وہاں موجود ان کے حمایتیوں نے کوفہ آنے کے لیے لگاتار خطوط لکھے کہ آپ کوفہ چلے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیں گے اور یزید کو ہرگز خلیفہ تسلیم نہیں کریں گے۔ جب کوفیوں کا اصرار بڑھ گیا اور انہوں نے ہر طرح کا یقین دلایا کہ ہم آپ کی حمایت کریں گے، تو حضرت امام حسین نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو حضرت حسین کے کوفہ جانے کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت حسین کو روکا کہ آپ کہیں نہ جائیں، بلکہ یہیں رک کر خلافت قائم کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت حسین نے کہا کہ ہم حق کی خاطر ہر حال میں جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا پھر آپ خواتین اور بچوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں۔ اور بھی بزرگوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت حسین کا ارادہ پختہ تھا، وہ نہ رکے اور کوفے کے لیے روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف یزید کو پورے معاملے کا علم ہو چکا تھا۔ اس وقت کوفہ میں اس کا گورنر نعمان بن بشیر تھا۔ کوفہ میں یزید کی مخالفت اور حضرت حسین کی حمایت میں ہونے والی تمام سرگرمیوں سے وہ آگاہ تھے، لیکن انہوں نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، کیونکہ وہ بھی یزید کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتے تھے۔ یزید نے فوری طور پر نعمان بن بشیر کو گورنری سے ہٹا دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر نامزد کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد ایک ظالم شخص تھا، اس نے آتے ہی کوفہ کی ناکہ بندی کر دی اور ہر طرف سخت پہرا بٹھا دیا۔ کوفہ میں حضرت حسین کے ہر حمایتی کو ڈھونڈ کر گرفتار یا قتل کر دیا گیا۔ حضرت حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تھا تاکہ وہ کوفہ کی صورتحال کا جائزہ لے سکیں
اور یہ جان سکیں کہ آیا اہل کوفہ واقعی حضرت حسین سے مخلص ہے یا نہیں۔ شروع میں اہل کوفہ نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی، لیکن جب عبید اللہ بن زیاد کی سختیاں حد سے بڑھ گئیں اور اس نے جب اہل کوفہ کو قتل اور گرفتار کرنا شروع کیا تو اہل کوفہ پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے مسلم بن عقیل کو عبید اللہ بن زیاد کے حوالے کر دیا، جس نے ان کو قتل کر دیا۔ مسلم بن عقیل نے اپنے قتل سے پہلے ایک شخص سے کہا کہ تم کسی طرح حضرت حسین کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ آپ اہل کوفہ پر بھروسہ نہ کریں، یہ وفادار نہیں ہیں۔ دوسری طرف حضرت حسین جب عراق میں داخل ہوئے تو ان کو عبید اللہ بن زیاد کی افواج نے گھیر لیا کہ آپ کوفہ نہیں جا سکتے۔ اس دوران حضرت حسین کو مسلم بن عقیل کا اہل کوفہ کی بے وفائی سے متعلق پیغام مل چکا تھا۔ حضرت حسین نے یزید کی افواج سے کہا کہ میری 3 باتوں میں سے ایک کو قبول کرو، پہلی یہ کہ مجھے واپس مدینہ جانے دو، دوسری یہ کہ میرا راستہ چھوڑ دو، میں کہیں بھی جا کر دنیا میں کفار کے خلاف جہاد کرتے کرتے شہید ہونا چاہتا ہوں، اور تیسری یہ کہ مجھے یزید کے پاس لے کر جاؤ، میرا اور یزید کا معاملہ ہے، ہم دونوں مل کر اس مسئلے کا کوئی حل نکال لیں گے۔ لیکن عبید اللہ بن زیاد نے یہ تینوں مطالبے مسترد کر دیے اور اس نے اپنے فوج کے سپہ سالار عمر بن سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ ان کو گھیر کر وہاں لے جاؤ جہاں ہم چاہتے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد کی ہدایت کے مطابق حضرت حسین کو جہاں روکا گیا تھا وہ ایک چٹیل میدان تھا۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری و مطابق 2 اکتوبر 680 عیسوی کو حضرت حسین کو اس چٹیل میدان میں روک دیا گیا جس کا نام کربلا تھا۔ حضرت حسین نے وہاں ایک جگہ پر اپنا کیمپ لگا دیا۔ کربلا میں یزید کے لشکر کی تعداد مختلف روایات میں مختلف آئی ہے، کچھ روایات میں اس کو 20,000، کچھ میں 22,000، کچھ میں 27,000 اور 31,000 تک بھی بیان کی جاتی ہے، جبکہ حضرت حسین کے ساتھیوں کی تعداد کو 78، 87 اور 145 تک بیان کیا گیا ہے۔ حالانکہ جب حضرت حسین مکہ سے روانہ ہوئے تھے تو ان کے ساتھیوں کی تعداد کئی 100 تک تھی، لیکن آزمائش کے وقت اکثریت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ خیمے لگ چکے تھے اور ترتیب کچھ اس طرح تھی کہ سب سے آگے پہلا خیمہ حضرت عباس کا تھا۔ حضرت عباس کا نام سنتے ہی جو الفاظ ذہن میں آتے ہیں وہ ہیں وفا، سچائی، بہادری اور حق پر ڈٹ جانا۔ یہ ایسے شہید ہیں جو غازی کہلائے۔ حضرت عباس علمدار کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کی فوج کے علمدار تھے۔ یزیدی فوج 3 محرم الحرام کو امام کی فوج کے راستے میں پڑاؤ ڈال چکی تھی، حالات کشیدگی کی طرف جا رہے تھے۔ یزید کی فوج کی جانب سے ایک قاصر حضرت حسین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پیغام تھا یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت حسین نے اپنے اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں آپ سب لوگوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، آپ آزاد ہیں، جانا چاہے تو جا سکتے ہیں۔ سب نے کہا ہم آپ پر اپنی جان نثار کریں گے، اپنے خون کے آخری قطرے تک دین حق کے لیے لڑیں گے۔ یزید کی بیعت کا مطلب تھا کہ اس کے تمام اقدامات کی توثیق جن کا دین اسلام متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ 2 محرم الحرام کو جب حضرت حسین کربلا کے ریگستان میں آئے اور خیمے لگائے تو آپ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی، جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے دنوں کے حالات دکھا رہا ہو۔ شاید یہی وجہ تھی کہ امام نے اپنے تمام لوگوں کو جمع کر کے فرمایا تھا کہ آپ لوگ آزاد ہیں۔ حضرت حسین نے کربلا نامی زمین کا یہ ٹکڑا قبیلہ بنی اسد سے 60,000 دینار میں خریدا تھا اور شرط رکھی تھی کہ آپ لوگ ہماری شہادت کے بعد ہمیں یہاں دفن کریں گے اور ہماری زیارت کے لیے جو لوگ کربلا آئیں گے آپ انہیں پانی پلائیں گے اور مہمان نوازی کریں گے۔ آج بھی اگر عراق لینڈ ڈپارٹمنٹ کا ریکارڈ چیک کیا جائے تو کربلا کا 4x4 میل کا علاقہ حضرت حسین ابن علی کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔ 2 محرم الحرام کو یزیدی فوج کے جس پہلے دستے نے حضرت حسین کا راستہ روکا، اس دستے کے سربراہ تھے حر الریاحی۔ ان کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی تھی کہ آپ کو آگے بڑھنے اور کوفہ میں داخل ہونے سے روکا جائے۔ تبھی آپ نے کربلا میں قیام کا فیصلہ کیا۔ چند دنوں میں ہی حر نے جناب حر تک کا سفر طے کر لیا۔ حر چند ملاقاتوں میں ہی حضرت حسین کو جان چکے تھے اور ان کی کوشش تھی کہ یزیدی فوج اور حضرت حسین کے بیچ میں مصالحت ہو جائے۔
حر کے دستے نے ایک طرف تو حضرت حسین کا راستہ روکے رکھا تھا تو دوسری جانب وہ روزانہ نماز حضرت حسین کے پیچھے پڑھتے تھے۔ 7 محرم الحرام کو یزیدی فوج نے طاقت کے نشے میں دھت ہو کر حضرت حسین کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے خیمے پانی کے قریب سے اٹھا لیں، اور راستے میں یزیدی فوج کو بٹھا دیا گیا۔ امام نے پانی بند کرنے کا یہ ظلم شاید اس لیے برداشت کر لیا کہ کہیں بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت حسین اور یزیدی فوج میں اصل تنازع پانی کا تھا جس پر لڑائی ہوئی۔ آپ نے ظلم برداشت کیا اور اپنے اصحاب کے ساتھ خیموں کو پانی سے دور لے گئے۔ تپتے صحرا میں سب لوگ پیاس سے تڑپنے لگے۔ لوگوں نے پانی کا تقاضا کیا لیکن یزیدی فوج نے پانی بند کر دیا۔ بچوں سے زیادہ اسلام کی فکر تھی کہ یہ کن ظالموں کے ہاتھ اقتدار آ گیا ہے۔ یہ لوگ کسی صورت یزید کی بیعت کے لیے تیار نہ تھے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم کوفہ یا کہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن یزیدی فوج طاقت کے نشے میں چور تھی۔ اس کے سربراہ نے کہا کہ 2 ہی صورتیں ہیں، آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ 9 محرم الحرام کو شمر کربلا میں داخل ہوا۔ شمر نے آتے ہی اپنی عیاری اور مکاری کا استعمال کرنا چاہا۔ اس نے حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کے نام امان نامہ بھجوایا کہ آپ لوگ اس لڑائی سے الگ ہو جائیں تو آپ کو امان ہے۔ شمر نے کہا کہ آپ کی والدہ میرے قبیلے سے ہے اور اس رشتے سے میں آپ کا ماموں لگتا ہوں، لہذا آپ کو اور آپ کے بھائیوں کو امان ہے، آپ جہاں چاہے چلے جائیں۔ حضرت عباس جن کا نام ہی وفا کا پیکر ہے، وہ کہاں ایسی باتوں میں آ کر اپنے بھائی کو چھوڑنے والے تھے۔ آپ کی ماں کا ذکر آیا تو حضرت عباس نے شمر کو کہا، او ملعون، اپنی ناپاک زبان سے میری ماں کا نام نہ لے، اسی کی تربیت اور حکم سے آج میں یہاں موجود ہوں۔ حضرت عباس کی شکل و صورت اپنے والد حضرت علی کی طرح تھی، شخصیت ایسی کامل کہ جب گلی سے گزرے تو لوگ دور دور تک آپ کو دیکھتے رہتے، اور جب تلوار ہاتھ میں لے کر گھوڑے پر سوار ہوتے تو حضرت علی کی بیعت آپ سے جھلکنے لگتی۔ آپ کی والدہ حضرت ام البنین کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کبھی بھی گھر میں کمروں یا صحن کے درمیان میں نہیں چلتی تھیں کہ کہیں آپ کا پاؤں حضرت فاطمہ کے رکھے ہوئے پاؤں کی جگہ پر نہ آ جائے۔ آپ ہمیشہ دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتی تھیں، اور یہی عقیدت آپ نے اپنے بچوں میں بھی منتقل کی تھی۔ حضرت عباس نے ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے بھائیوں حضرت حسین اور حضرت حسن کے لیے وقف کر رکھا۔ اگر لوگ حضرت علی کے گھر کو دیکھیں تو حضرت عباس کا کمرہ گھر کے عقبی طرف تھا، جیسا کہ اس کمرے کا مکین گھر کی حفاظت پر معمور ہوگا، اور کربلا کے خیموں کی ترتیب بھی اسی طرح تھی کہ آگے حضرت عباس کا خیمہ ہے، یعنی حضرت امام حسین اور اہل بیت تک کوئی اس وقت تک نہیں جا سکتا تھا جب تک کہ حضرت عباس ان کو اجازت نہ دے دیں۔ یہی وہ تربیت اور عشق تھا جو آپ کو اپنی والدہ سے ورثے میں ملا تھا۔ 9 محرم الحرام کی رات حضرت حسین کو یقین ہو چکا تھا کہ یزیدی فوج آپ کا خون بہانے کے در پہ ہے۔ آپ نے اپنے تمام اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ آپ میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے، دشمن اپنے لیے جہنم خریدنا چاہتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میرے نانا کے امتی جہنم سے بچ جائیں، لیکن وہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسین نے روشنی اس لیے مدھم کی کہ شاید روشنی کی وجہ سے کوئی جانے کی ہمت نہ جتا پائے۔ ان کی آسانی کے لیے آپ نے ایسا کیا ہوگا۔ کچھ دیر بعد آپ نے اپنے باوفا بھائی اور ساتھی کو کہا کہ عباس روشنی بڑھا دو، یعنی حضرت حسین کو یقین تھا کہ میرا بھائی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پھر حضرت حسین فردن فردن تمام خیموں میں گئے، تمام اصحاب کے ساتھ الگ الگ وقت گزارا۔ سب سے زیادہ وقت اپنی بہن کے خیمے میں گزارا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے نانا کے دین کی حفاظت کرنا، سجاد یعنی حضرت امام زین العابدین کا خیال رکھنا۔ حضرت سجاد حضرت حسین کے بیٹے تھے اور میدان کربلا میں کسی ایسی بیماری کا شکار تھے کہ بستر سے نہیں اٹھ سکتے تھے، اس لیے وہ جنگ میں حصہ بھی نہ لے سکے۔ شاید اللہ نے حضرت حسین کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے مصلحتاً ایسا کیا ہو۔ حضرت حسین نے حضرت بی بی زینب سے فرمایا کہ اپنی عبادت خاص کر نماز تہجد میں مجھے یاد کرنا۔ اپنی بہن سے آپ کو بہت محبت تھی، ہر فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی بہن حضرت زینب سے مشورہ کرتے تھے۔ اگر کربلا میں بی بی زینب اور حضرت حسین کے خیموں کو دیکھیں
تو دونوں کی پشت ملی ہوئی تھی۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دونوں بہن بھائی دیر تک راز و نیاز کی باتیں کرتے ہوں گے۔ تمام اصحاب اہل بیت اور اپنی ازواج حضرت لیلا اور ام رباب سے ملاقات کے بعد آپ اپنے مقتل کی طرف گئے اور نشاندہی کی کہ مجھے یہاں شہید کیا جائے گا۔ آپ کے اصحاب اور اہل بیت جان چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ دکھا چکا ہے، پھر بھی ان کو موت کا خوف نہیں تھا اور وہ دنیا کی اس معمولی تکلیف کو اپنی آخرت کے بدلے منافع کا سودا سمجھ رہے تھے۔ 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا۔ تمام اصحاب اور اہل بیت نے رات جاگ کر گزاری تھی۔ سب لوگ پیاس سے نڈھال تھے۔ 7 محرم کی شام کو حضرت حسین کے حکم سے حضرت عباس نے اپنے چند افراد کے ساتھ یزیدی فوج کو دھکیلتے ہوئے فرات سے پانی کا مشکیزہ بھر لائے تھے، لیکن آج 10 محرم کو فوج کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ شمر راستے میں آئل تھا۔ پیاس سے بچوں کی ڈوبتی چیخیں اور سسکیاں ماحول کو پرآشوب بنا رہی تھی۔ حضرت حسین کی 4 سالہ بیٹی حضرت بی بی سکینہ پیاس سے نڈھال تھیں۔ انہوں نے اپنے چاچا حضرت عباس سے پانی کا تقاضا کیا۔ حالات اور نسبت کا اندازہ کریں کہ کون سی ہستی کس ہستی سے کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے، یعنی شہزادی سکینہ اپنے چچا عباس سے پانی کا سوال کر رہی ہیں۔ وہ چاچا جس کو آسمان سے تارے لانے کا کہا جائے تو ستارے خود اس کے قدموں میں آنے کو شہادت سمجھیں۔ اس سے مانگا بھی تو کیا، پانی مانگا۔ ادھر جب حور نے دیکھا کہ ماحول کسی بھی صورت جنگ سے پیچھے نہیں ہٹ رہا تو انہوں نے اپنے آپ کو اپنے بیٹے اور 2 ساتھیوں سمیت حضرت حسین کی خدمت میں پیش کر دیا اور عرض کی کہ میں اپنے گناہوں کا کفارہ اسی طرح ہی ادا کر سکتا ہوں کہ میں آپ کی طرف سے یزیدی فوج سے جنگ کروں اور لڑتے لڑتے میں، میرا بیٹا اور میرے ساتھی آپ پر اپنی جان قربان کر دیں۔ حور نے کہا کہ میرے بیٹے کو اجازت دیں کہ آپ کی طرف سے سب سے پہلے میدان میں جائے۔ حضرت حسین پہلے اپنے اہل بیت اور خود میدان میں جانا چاہتے تھے۔ اصحاب کے اصرار پر آپ نے ان کو اجازت دی اور اس طرح حور کا بیٹا سب سے پہلے میدان کربلا میں شہید ہوا۔ اس کے بعد حور میدان میں گئے اور وہ دشمن جو کچھ دیر پہلے اس کا دوست تھا اس کے خلاف جنگ کی اور کمال بہادری سے ان کا مقابلہ کیا۔ کئی یزیدیوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد آپ نے بھی شہادت پائی۔ ادھر حضرت عباس بی بی سکینہ اور حضرت علی اصغر کے لیے پانی لینے نکلے۔ آپ کے ایک ہاتھ میں علم تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار۔ آپ نے مشکیزہ اپنی پشت پر لٹکایا اور حضرت حسین کی اجازت سے پانی لینے روانہ ہو گئے۔ یزیدی دشمن گات لگائے بیٹھے تھے۔ علی زادے کی ہیبت اتنی تھی کہ کوئی سامنے آنے کی جرت نہ کرتا تھا۔ یزیدی فوج کو پیچھے دھکیلتے اور رونتے ہوئے حضرت عباس پانی تک پہنچ گئے۔ آپ نے مشکیزہ پانی سے بھرا اور گھوڑے پر اپنے سامنے رکھ لیا۔ حضرت عباس تیزی سے خیموں کی طرف گھوڑا دوڑا رہے تھے کہ کسی تیر انداز نے ایک تیر مشکیزے پر مارا، پانی ضائع ہونے لگ گیا۔ آپ نے علم نیچے نہیں کیا اور اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر آپ نے تلوار والا ہاتھ مشکیزے کے پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے استعمال کیا اور پرچم بلند رکھا۔ تلوار ہاتھ میں نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک یزیدی سپاہی نے جو درخت کی اوڑ میں چھپا ہوا تھا تلوار سے ایک زوردار وار کیا اور جس ہاتھ میں علم تھا وہ شہید کر دیا۔ حضرت عباس نے درد کی شدت کے باوجود علم دوسرے ہاتھ میں تام لیا۔ چند تیر اور مشکیزے پر لگے اور پانی تیزی کے ساتھ ضائع ہونے لگا۔ اسی اثنا میں آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا۔ علی زادے کو بے دردی سے زخمی کر دیا گیا تھا اور آپ کے دونوں بازو شہید ہو چکے تھے، لیکن آپ حیات تھے۔ شاید اسی نسبت سے آپ کو غازی کا لقب دیا جاتا ہے۔ ایک بدبخت نے پیچھے سے آپ کے سر مبارک پر برچی کی ضرب لگائی اور آپ شہید ہو گئے۔ حضرت علی کے جگر کا گوشہ حضرت حسین کا فخر کس مظلومیت سے شہید کر دیا گیا۔ آج بھی اگر آپ کے جائے شہادت اور بازو شہید ہونے کے مقامات کو دیکھا جائے تو پہلے اور دوسرے بازو کے شہید ہونے کے مقام میں بہت فاصلہ ہے اور جائے شہادت دوسرے بازو کی جائے شہادت سے کافی دور ہے۔ یعنی آپ نے حضرت بی بی سکینہ کو پانی پہنچانے کی آخری سانس تک کوشش کی۔ جہاں آپ کا دوسرا بازو شہید ہوا پھر اس سے آگے آپ کی شہادت ہوئی۔ دونوں مقامات حضرت حسین سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر تھے۔ یعنی حضرت حسین نے اپنے بھائی کی شہادت کا منظر دیکھا ہوگا۔
ایک طرف 6 ماہ کا علی اصغر اور 4 سالہ بی بی سکینہ بلک رہی تھی اور بیویوں کی سسکیاں تھیں، اور دوسری طرف آپ کے اصحاب اور بھائی شہید ہو رہے تھے، اور حضرت حسین اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک ایک کر کے تمام جانثار آپ پر اپنی جانیں نثار کر رہے تھے، لیکن ایک بات تھی کہ آپ کا ایک سپاہی 20 یزیدیوں کو جہنم واصل کر کے جام شہادت نوش کرتا تھا۔ پریشانی تھی جس کی وجہ سے یزیدی فوج اب ایک ایک کی جنگ سے مکمل جنگ کی طرف آنا چاہتی تھی۔ ایک ایک کی اسی جنگ میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ حضرت ابو ثمامہ سہدامی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی امامت میں آخری نماز باجماعت ادا کریں۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ اے ثمامہ، روز محشر اللہ تجھے نمازیوں میں اٹھائے۔ اذان ہوئی اور پھر حضرت حسین کی امامت میں نماز ظہر شروع ہوئی۔ یزیدی فوج نے نماز کے دوران آپ پر تیر برسائے اور تمام اصحاب کو دوران نماز ہی شہید کر دیے۔ چند افراد جو اہل بیت سے بچ گئے تھے وہ نماز کے بعد شہید کر دیے گئے۔ حضرت حسین اپنے اصحاب اور اہل بیت کی لاشیں اکٹھی کرتے رہے۔ آپ نے اپنے لخت جگر حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھایا، اپنے بھتیجے حضرت قاسم کا لاشا اٹھایا اور باواز بلند فرمایا کہ حسین قریب ہو گیا۔ آپ کو کربلا میں موجود بیویوں کی فکر تھی، تبھی آپ نے تمام خیمے اس طرح لگوائے تھے کہ خواتین کے خیمے درمیان میں رہیں۔ عصر کی نماز کا وقت قریب تھا، آپ خیمے میں تشریف لے گئے۔ حضرت علی اصغر پیاس سے بلبلا رہے تھے، آپ نے ان کو گود میں لیا اور باہر آ گئے۔ عرب کی روایات کے مطابق آپ نے بآواز بلند اپنا تعارف کروایا۔ اہل بیت اور اصحاب شہید ہو چکے تھے۔ اس وقت بھی آپ کو فکر تھی کہ آپ کے نانا کی امت جہنم سے بچ جائے اور آپ کا خون بہا کر گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے۔ آپ نے فرمایا کہ میں حسین ابن علی ہوں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا نواسا اور فاطمہ کا بیٹا ہوں، کیوں مجھے قتل کر کے جہنم خریدتے ہو؟ دیکھو یہ 6 ماہ کا میرا بیٹا علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، ظلم اور گناہ کا راستہ ترک کر دو۔ آپ نے حضرت علی اصغر کو اپنے بازو میں لے کر ہوا میں بلند کیا، تبھی ایک 2 منہ والا تیر حضرت علی اصغر کے حلق میں لگا اور سوکھا گلا خون سے تر ہو گیا۔ مولا نامی تیر انداز نے حضرت علی اصغر پر تیر چلایا۔ وہ تیر سائز میں بہت بڑا اور 2 منہ والا تیر تھا۔ عموماً اس طرح کے تیر جنگوں میں گھوڑوں یا جنگلوں میں جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ہرملہ ایک ماہر تیر انداز تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جب شمر نے مجھے حضرت علی اصغر کے حلق پر تیر مارنے کا حکم دیا تو وہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا جب میرا ہاتھ لڑکھڑایا اور مجھے دوسری مرتبہ ایسا لگا کہ کوئی غیبی طاقت میرا ہاتھ دوسری جانب موڑ دیتی ہے۔ تیسری مرتبہ میں کامیاب ہو گیا اور تیر سیدھا حضرت علی اصغر کے حلق پر لگا اور ان کے ایک کان سے دوسرے کان کے آر پار ہو گیا۔ حضرت حسین جناب علی اصغر کے چھوٹے سے لاشے کو لے کر خیموں کی طرف واپس آئے کہ بازو اور کرتا حضرت علی اصغر کے خون سے سرخ تھے۔ نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ نے ریت سے تیمم کیا اور اپنی شہادت کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا جو قدرے نیچی تھی۔ ویسے تو آپ شب عاشور کو ہی اپنی مقتل گاہ کو انتخاب کر چکے تھے۔ خیمے چونکے تھوڑی سی اونچی جگہ پر تھے اور ان کے ساتھ ایک ٹیلا تھا جہاں حضرت زینب موجود تھیں اور وہ کربلا کا سارا منظر اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں۔ حضرت حسین اپنے آپ کو اپنی بہن سے چھپانا چاہتے تھے۔ دونوں بہن بھائیوں میں اتنی محبت تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بہن اپنے بھائی کو قتل ہوتا ہوا دیکھے۔ چنانچہ ریت سے وضو کرنے کے بعد حضرت حسین نے ٹیلے سے قدرے نیچی جگہ نماز کی نیت باندھی۔ تبھی حضرت زینب پریشانی کے عالم میں اوپر ہو کر بھائی کو دیکھتی۔ حضرت حسین نے نماز عصر کی نیت باندھی۔ یزیدی فوج کے بزدل سپاہی جو قریبی منڈلا رہے تھے اور حملہ کرنے کی جرت نہیں کرتے تھے، حضرت حسین کے نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ پر حملہ کرنے کی جرت جتا پائے اور چاروں طرف سے آپ پر تیروں کی برسات کر دی۔ نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے حضرت حسین کو تیروں کی تکلیف کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ یزیدی بدبختوں کو شاید معلوم ہی نہیں کہ یہ علی زادہ ہے، اور حضرت علی جب نماز میں مشغول ہوتے تھے تو اس قدر خدا کی یاد میں ڈوب جاتے تھے کہ تکلیف کا بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ جب حضرت حسین سجدے میں گئے تو شمر ملعون نے اپنی تلوار کے ضرب سے آپ کا سر مبارک جسم سے الگ کر دیا اور اس کو نیزے پر بلند کر دیا۔
حضرت زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ خیموں سے بیویوں کے رونے کی آوازیں آئیں تو یزیدی فوج نے خیموں کو آگ لگا دی۔ خواتین کے سروں سے دوپٹے چھین لیے گئے، سب کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ حضرت زینب نے امام زین العابدین کو، جو اس وقت شدید علیل تھے، اپنے کندھوں پر سوار کر کے کربلا سے شام تک کا سفر بیڑیوں میں طے کیا۔ بی بی زینب نے یزید کے دربار میں ایک یادگار خطبہ دیا۔ آپ نے یزید کو کہا کہ تو ساری طاقت لگا پھر بھی نامراد رہے گا، تو میرے نانا کے دین کو نہیں مٹا سکے گا، اسلام اور ہمارا نام قیامت تک رہے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ آج یزید کا نام لیوا کوئی نہیں اور اسلام کے نام لیوا پوری دنیا میں موجود ہیں۔ نواسہ رسول کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر کس بے دردی سے قتل کر کے ان کے سر کی بے حرمتی کی گئی۔ باطل قوتوں کے سامنے سرنگوں نہ ہو کر حضرت حسین نے حق و انصاف کے اصولوں کی بالادستی اور خدا کی حاکمیت کا پرچم بلند کیا اور اسلامی روایات کی لاج رکھی۔ آپ کی قربانی حق و باطل کے درمیان وہ واضح لائن ہے جو قیامت تک حق والوں کی رہنمائی اور صبر کی تلقین کرتی رہے گی۔